السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، حکومت نے جو امریکہ اسرائیل ایران جنگ ہے اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کے پیش نظر جو اس وقت پڑ رہے ہیں پوری دنیا کی اکانومیز پر یہ اثرات ہیں، لیکن جو پاکستان میں پہلا جو نتیجہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ اضافہ ہوا اس کے ہوتے ہی جو اشیاء جو خورد و نوش ہیں اس سمیت جو اشیاء ضروریہ ہیں، تمام تر اشیاء ضروریہ اور ٹرانسپورٹ کے کرائے، یہ جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرائے، ماں سوائے جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اس کے علاوہ باقی تمام ٹرانسپورٹ کے کرائے جو ہیں وہ بھی اچھے خاصے بڑھ چکے ہیں۔ 20 30 روپے سٹاپ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ سچویشن جو ہے یہ پریڈکٹ کی جا رہی تھی، بات اس پر ہو رہی تھی، لیکن لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے جب یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کے پاس آئندہ 20 22 25 دن کا پیٹرول موجود ہے جو کہ پرانی قیمت پر پرانے سودوں کے تحت لیا ہوا ہے، اس کے اوپر اتنا اضافہ کر دے گی۔ لوگ 10 12 20 روپے تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے، 25 روپے تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن 55 روپے کسی کی توقع نہیں تھی۔ حکومت نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے علاوہ اس وقت جو جنگ کی صورتحال کیا ہے؟ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح کے جسے کہہ لیجئے کہ برات کی بات کی ہے، پاکستان نے بھی ڈفرنٹ چیزوں میں جس میں جو ان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہے اس کو 10 سال کے لیے کرنے سمیت مزید جو ہے کچھ جسے کہہ لیجئے کہ قرض لینے اور پیٹرول جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ پیٹرول جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے۔ وہ ساری ڈیمانڈز کیا ہے، پاکستان کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کیا چاہ رہا ہے، سعودی عرب اس کو کس قسم کی فیسلٹی دے، اور جو جنگ ہے اس وقت کس نہج کو پہنچ چکی ہے، سب پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے خالد فاروقی صاحب نے، قاضی احمد اکبر صاحب تحریک انصاف سے، اور عظمیٰ کاردار صاحبہ مسلم لیگ نون سے جلدی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ میں سب سے پہلے خالد فاروقی صاحب، یہ جو ایک شور و غوغا ہے ہر طرف، ہر عام آدمی چونکہ اس کے اوپر ایک طرح کی جسے کہہ لیجئے کہ وہ پیٹرول بم گرا ہے تو وہ چیخ بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، اس کے لیے زندگی مشکل بھی ہے۔ پہلے مہنگائی بہت زیادہ تھی۔ اب اس صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی اور چوائس تھی یہ 55 روپے پیٹرول بڑھانے سے؟ کیونکہ ابھی تو بات مزید 55 روپے کی بھی کی جا رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ $150 سے زیادہ بڑھ کے $200 تک چلی جاتی ہیں، یہ $150 کراس کرتی ہیں تو مزید اضافے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ حکومت کے پاس کیا چوائسز تھیں فاروقی صاحب؟ نہیں، دیکھیے نوشاد صاحب، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کسی بھی حکومت کے پاس، پاکستان نہیں دنیا میں کسی بھی حکومت کے پاس ایسی کوئی اس وقت کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوتا کہ وہ جو مارکیٹ میں جس ریٹ پہ اسے پیٹرولیم مصنوعات مل رہی ہیں ان میں اس کو اضافہ کرنا پڑتا ہے نا۔ یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ انڈیا کی مثال لے لیں یا دنیا کی کسی بھی، پاکستان تو اتنی مستحکم معیشت نہیں ہے، بھارت کی معیشت تو بڑی مستحکم ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے یا نہیں۔ وہاں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہاں اسی تناسب سے اضافہ ہوا ہے جس طرح سے پاکستان میں اضافہ ہوا۔ سو اس میں گورنمنٹ کو یہ الزام دینا کہ انہوں نے یہ ایک فوری طور پہ کیوں کیا، جو پہلے سے سٹاک میں موجود چیزیں تھیں ان کو استعمال کر کے پھر اضافہ کرتے، ایک بات یہ کی جاتی ہے وہ شاید مارکیٹ کے جو اصول ہوتے ہیں، بیسک پرنسپلز جو ہوتے ہیں پروکیورمنٹ جو سسٹم آئل کی، وہ پروکیورمنٹ اور جو سپلائی چین ہوتی ہے اس کے مطابق شاید یہ بات نہیں کی جا رہی، اور بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بات کر دی جاتی ہے۔ سو میں اس میں حکومت کو یہ الزام تو بالکل نہیں دوں گا کہ وہ پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی کیوں۔ ہاں، یہ ضرور کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکشن میں آ سکتی ہے کہ اچھا تھوڑی سی اس پہ یہ رعایت تھوڑی سی دی جا سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ موٹر سائیکل چلانے والے جو ہیں ان کے لیے یہ رعایت ہوتی، جیسے کے پی میں وہاں حکومت نے کوئی اچھا فیصلہ کیا، تو یہاں بھی اوور آل گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے 2200 روپے فی لیٹر انہوں نے فی پر منتھ فی 22۔ جی ہاں، تو یہ ایک تھوڑا سا فائدہ لوگوں کو اس طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو چیز بنیادی طور پہ بہت زیادہ پرابلم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو مراعات یافتہ نہیں بلکہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، خواہ اس کا تعلق جو اداروں کے سربراہ ہیں، کوئی بھی ادارہ لے لے، میں اس میں کسی ادارے کی بات، ایون جوڈیشری کی بات بھی اگر آپ کر لیں تو وہاں 500 600 لیٹر پر منتھ پیٹرول مل رہا ہوتا ہے۔ بیوروکریٹ جو ہیں ان کو پیٹرول بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن اور اسی طرح سے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو۔ پر اس بارے میں جو ابھی جو آپ نے بلکہ مجھ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے شیئر بھی کی یہ بات کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جو پنجاب میں جو اقدامات کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد میں اگر واقعتاً کسی بات سے اگر مطمئن ہوا ہوں، مجھے خوشی ہوئی ہے،
تو وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو گورننس کا ایک ماڈل ہوتا ہے اچھی گورننس کا، اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے جس طرح سے یہ سارا، مثال کے طور پہ ایک تو انیشیٹو انہوں نے لیا اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں چھٹی کا، کہ آپ 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے اگر اسکول کالجز بند رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ہم ماضی میں یہ تجربہ کر چکے ہیں جب کرونا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں اور دیں گی یقینی طور پہ. اچھا، اور دوسرا انہوں نے جو پیٹرول کا جو سپلائی تھی، جتنا ان کا مخصوص تھا ماہانہ جو سرکاری ملازمین کے لیے، وہ جو انہوں نے اس پہ کٹ جو لگایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے. اور وزراء کے لیے، قائمہ کمیٹیوں کے جو سربراہ ہیں، ان کے لیے تو ویسے میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ مستقل ایک لگنا چاہیے، کیونکہ یہ عوامی خدمت کے جو ادارے ہیں، یہاں جو منتخب ہو کے عوام کی خدمت کے نام پہ آتے ہیں، وہ عوام کے وسائل سے اگر کم سے کم حصہ لیں تو میرے خیال کے مطابق یہ زیادہ ایک مناسب بات ہوگی. پر وہی میں نے بتایا نا کہ اصل پرابلم لوگوں کو کیا ہوتا ہے. اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر یہ سختی ہے، ہم سے تو تقریباً آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہم سب کو جانتے ہیں کہ تقریباً 100 روپے کے لگ بھگ ٹیکسز کی وصولی ہوتی ہے پر لیٹر، جو ایک عام آدمی کو پے کرنا پڑتا ہے. جی. تو اب ایک بات کہی جاتی ہے جناب وہ ٹیکس آپ کم کر دیں. ٹیکس کم نہیں ہو سکتا. اگر آپ ٹیکس کم کریں گے تو آپ کا پورا بجٹ متاثر ہوگا. آپ کا بجٹ بن رہا ہے آئی ایم ایف کی مرضی اور منشا کے مطابق، اس سے پوچھ کے، تو وہ آپ کو ٹیکس کم نہیں کرنے دیں گے نا. سو چیزوں کو آپ اس طرح سے لیں کہ وہ کام جو آپ کو ضروری کرنے کے. اب دیکھیے تھوڑا سا نوشاد صاحب، جو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے وہ بھی تو کچھ ہے اس پروگرام میں. اگر ہم یہ تھوڑی سی کیا ہمیں کرنی پازیٹیو ایک بات چاہیے، یہ پازیٹیو بات بھی کر لیں کہ گورنمنٹ نے اگر اسکولوں اور کالجز میں چھٹی دی ہے، ورک فرام ہوم کی بات کی ہے، تو ان سڑکوں پہ ٹریفک بھی کم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ ٹریفک اور پیٹرول کی ٹینکیاں فل کروائی ہوں اور لوگ مری کو اور بوربن کو اور دوسرے علاقوں کو سیر کے لیے نکلے ہوں. یہ بھی ایک ناجائز بات ہے. کفایت شعاری کا جو ایک اپروچ ہے، یہ لوگوں کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی انیشیٹو لے لیں، کوئی بھی کام کر لیں. کے پی کے نے بھی فاروقی صاحب سٹیپس لیے ہیں. انہوں نے جو میٹنگز ہیں ساری 100% ورچوئل کر دی ہیں. بالکل انہوں نے بھی ورک فرام ہوم نافذ کر دیا ہے سرکاری اس میں. پھر انہوں نے جو پیٹرول ہے مجموعی کٹوتی جو ہے وہ بھی تقریباً 50% تک لے آئے ہیں. سرکاری فیول جو ہے اس کے اندر بھی 50% کی کٹوتی کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ تمام صوبے جو ہیں یہ کریں گے. جو چیزیں اچھی ہیں ان کی تعریف کی جانی چاہیے، لیکن پیٹرول کی قیمت اضافہ ہونا تھا. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ جو تیل کی سپلائی ہے آپ نے ہرمز جو ہے یہ اگر زیادہ طویل عرصہ بند رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے یا دوسرے ملکوں کے لیے، کیونکہ پاکستان، جاپان، چائنا، انڈیا، یہ اس ریجن کے جتنے ممالک ہیں ان سب کو تیل کی سپلائی جو ہے اسی راستے سے ہوتی ہے. اور ایک متبادل راستہ بھی تھا. متبادل راستہ یہ تھا کہ یہاں ایک پائپ لائن بھی انہوں نے سمندر کے نیچے سے ایک بنائی تھی، پر کیونکہ اس کو بھی خطرہ ہو گیا سو اس لیے وہاں بھی تیل کی سپلائی وہاں سے بھی متاثر ہوئی ہے. یہ جنگ، پہلی تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو جنگ جلد از جلد مسلط کی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ اس کی ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے. ایک تو ہم ہمیشہ اسرائیل کی ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے. ایک تو ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کی جیو لابی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ امریکہ کی پوری اکانومی کو ہولڈ کرتی ہے، الیکشن کو ہولڈ کرتی ہے، گورننس کو ہولڈ کرتی ہے، وائٹ ہاؤس کو ہولڈ کرتی ہے، اس کے اوپر قبضہ ہے، پینٹاگون کے اوپر اس کا قبضہ ہے. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے وہ نیتن یاہو کی مرضی سے اگر دنیا کا امن تباہ کرنا ہے اور دنیا کو ایک اقتصادی بحران میں دھکیلنا ہے، اگر تو مقصد امریکہ کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک میس کریٹ نہیں کرنا، تو بات تو یہ بنتی ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پہ ختم اگر کیا جائے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ریجن میں استحکام آئے گا، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بحران پیدا ہوا ہے یہ بحران بھی دنیا میں ختم ہو سکتا ہے. یہ اسرائیل جنگ پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں قاضی صاحب یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر جو ابھی کچھ دیر میں تقریر کریں گے، وہاں پہ زیر صدارت وہ کفایت شعاری کا جو کمیٹی کا اجلاس ہوا، کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، کو 50% تک وہاں بھی کٹ لگ رہا ہے، مراعات اور تنخواہوں میں بھی کٹ لگ رہا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کے جو سربراہان ہیں انہیں بھی اپنے اپنے اداروں میں، جس طرح عدلیہ ہے یا دیگر ادارے ہیں، انہیں بھی اپنی طرف سے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے. اگر کابینہ تنخواہ نہیں لے گی 2 ماہ اور اگر وزراء جو ہے ان کو صرف 1 گاڑی دی جائے گی، اور اس طرح کے سٹیپس پنجاب میں بھی لیے جا رہے ہیں. کے پی کے نے بھی یہ سٹیپس اناؤنس کر دیے ہیں، جو بھی ان کے لیے ممکن تھا وہ کر رہے ہیں.
تو اگر یہ ساری کفالت شہری کی مہم چل رہی ہے تو اس میں اداروں کو بھی ایک تو اپنا حصہ ڈالنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بڑی آرگیومنٹ اس وقت ہے, جو ہر ایک کی ڈیبیٹ ہے, عام آدمی جو ہے وہ بڑی بحث کر رہا ہے اس بات پہ. خالد فاروقی صاحب نے تفصیل سے کہا کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. بیرسٹر گوہر سے بھی جب پہلی دفعہ پوچھا گیا تھا اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہی گورنمنٹ جنگ لگ گئی ہے تو گورنمنٹ کی یہ مجبوری ہے, یہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو سٹیپ اب تک لیے گئے ہیں ایک تو یہ سفیشینٹ ہیں, یا آپ کی نظر میں کون سے سٹیپس مزید لیے جا سکتے ہیں, اور کیا یہ جو فیصلہ ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا, کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشاط صاحب, آج پروبیبلی کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے, غالباً میری طرف ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا جو خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں. جی جی پلیز. اس میں دیکھیں یہ ایک ایسے سرکمسٹانسز ہیں جہاں پہ اس ٹائم بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ یہ مسلط زدہ ایک جنگ ہے جس میں پاکستان کا تو نہ کوئی فائدہ ہے, نقصان ضرور ہے. اور لڑائی جو ہے وہ کسی اور خطے میں ہے, کسی اور انداز میں ہو رہی ہے, اور اس کی امپیکٹس جو ہیں وہ آلموسٹ پورے وسطی ایشیا کے اوپر آ رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ اکنامکلی سٹیبل ہوں تو آپ ایسے جھٹکے سہل لیتے ہیں. مطلب آپ کے ساتھ ملک ہے بھارت, انڈیا, آپ دیکھیں انہوں نے 1 روپیہ بھی اپنا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا نہیں کیا. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس پورے ریجن کا جائزہ لیں جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, اور پھر آپ چلتے چلتے یورپ اور ایون کہ ایران کو بھی اس میں کاؤنٹ کر لیں اور امریکہ کو سیلف کاؤنٹ کر لیں, تو آپ دیکھیں کہ جو پرائسز ریز کی گئی ہیں دے آر بٹوین دی بریکٹ آف 4 to 9%. اس سے اوپر کسی نے ریز نہیں کیا. پاکستان از دا اونلی کنٹری جس نے 20.8% آلموسٹ 21% اپنا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس جو کنٹینجنسی پلان ہوتا ہے وہ کسی حوالے سے بھی موجود نہیں تھا, اور یہ بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اب جو بھی ہے بہرحال یہ حالات آ گئے ہیں تو اب ہم نے ان کو کس طرح فیس کرنا ہے. تو دیر از اونلی ون سولوشن, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آسٹیرٹی میئرز کی طرف جانا پڑے گا. آسٹیرٹی میئرز جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ سارا بوجھ جو ہے وہ قوم کے اوپر ڈال دیں, ایک عام آدمی کے اوپر ڈال دیں. آسٹیرٹی میئرز یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ان کو گھروں تک مقید کر کے رکھ دیں, آپ بچوں کو اسکول میں لے جانا بند کر دیں. آسٹیرٹی میئرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک برڈن آ رہا ہے اس کو ہم سب نے مل کے شیئر کرنا ہے, لیکن اس کا جو لارجسٹ شیئر ہے وہ ہماری ایلیٹ نے اس کو برداشت کرنا ہے. ابھی انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں کہ ایلیٹ تو اس بوجھ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, ایلیٹسٹ کیپچر ہے. ایک طرف جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی تنخواہوں اور مراد میں اضافہ کیا جا رہا ہے, دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ میں 100 ارب روپے کی نئی گاڑیاں وہ تو انہوں نے جو کہ وزراء کو دی جائیں گی. کابینہ نے تو ابھی کفالت شہری کا اعلان کر دیا نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ماہ کی تنخواہ نہ لیں گے, اور جو پروٹوکول ہے اس کو بھی ختم کریں گے. جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں وہ بھی وزراء کے ساتھ ایک آدھ گاڑی سے زیادہ نہیں ہوگی. یعنی آسٹیرٹی میئرز وہاں پر بھی لیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن آسٹیرٹی میئرز کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا, پھر نہیں لینے چاہیے. اصل میں جو آسٹیرٹی میئرز ریکوائرڈ ہیں وہ یہ ہے میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارا فری فیول لے رہے ہیں ان سب کو اپنا فری فیول جو ہے اس کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. وہ لوگ جو فری بجلی کے یونٹ لے رہے ہیں ان کو وہ فری بجلی کے یونٹ چھوڑنے پڑیں گے. وہ لوگ جن کو ایک گاڑی آتھورائزڈ ہے اور وہ 1800 سی سی آتھورائزڈ ہے اور انہوں نے 4700 سی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے جو کہ 6 اور 5 کلومیٹر پر لیٹر سے زیادہ نہیں کرتی, ان کو وہ چھوڑنی پڑے گی. اور آسٹیرٹی میئرز اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتے نا نشاط صاحب کہ آپ آگے لینڈ کروزر لگا لیں, پیچھے آپ پولیس کا ڈالا لگا دیں اور آپ کہیں کہ میں آسٹیرٹی میئرز لے رہا ہوں. آسٹیرٹی میئرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لینڈ کروزر یوز کر رہے ہیں تو آپ کرولا پہ آئیں, اگر آپ کرولا یوز کر رہے ہیں تو آپ سوزوکی پہ آئیں, آپ کے ساتھ 2 پولیس کی گاڑیاں تو آپ وہ دونوں پولیس کی گاڑیاں ہٹائیں. یہی وزراء ہیں. جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پولیس کی گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں, جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو جب پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا, ہماری سیکیورٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ اس قوم کو دیکھیں. بنگلہ دیش آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ 1,20,000 کی مونیٹائزیشن دے رہے ہیں سیلریز میں, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں دے رہے. اب اس سے بیوروکریٹ نے اپنی گاڑی بھی مینیج کرنی ہے, بیوروکریٹ نے اپنا فیول بھی مینیج کرنا ہے, اپنا ڈرائیور بھی مینیج کرنا ہے. اس قسم کے بڑے ڈیپ روٹڈ آسٹیرٹی میئرز لینے پڑیں گے. اس کے علاوہ ابھی اس کرائسس میں سے آپ کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا, بیکاز یہ تو دیکھیں نا کووڈ میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے کتنے خوبصورت طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا. جب پوری دنیا میں پرائس ہائک چل رہی تھی, جب پوری دنیا میں ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی تھی, جب پوری دنیا میں
لوگ جو ہے وہ اپنی گروسریز کے لیے ان کو دب و دو کرنی پڑ رہی تھی. اس ٹائم پہ خان صاحب نے اس طریقے سے کیا کہ پوری دنیا نے تعریف کی کہ کووڈ کی مینجمنٹ جس طریقے سے پاکستان نے کی اس طرح کوئی ملک نہیں کر سکا. لائک وائز ابھی بھی اسی طرح کے سرکمسٹانسز ہیں. ہم جتنے کہ یو اے ای کے اوپر مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں لیکن قاضی صاحب وہ تو یقیناً دیکھیں جو عرب ممالک ہیں ان سے تو ہمارا کمپیریزن اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی اکانومیز آپ کے سگنلز کا مسئلہ آ رہا ہے قاضی صاحب. کر دی ہیں باقاعدہ ایپس بنا دی ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی تھوڑی سی قیمت بڑھتی ہے تو آپ ہمیں رپورٹ کریں. ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ عرب ممالک کی تو بات میں آپ کی آواز جو ہے بریک ہو کے میرے پاس آ رہی ہے, میں سن نہیں پا رہا صحیح طرح. میں چاہ رہا ہوں کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں ڈیبیٹ میں. عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ جو بات قاضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹیرٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کے 3-4 ڈالر لے کے چلتے تھے تو $1 لے کے چل رہے ہیں, یا لینڈ گزر ہے تو وہ اسی طرح سے چل رہی ہے. آپ کو گاڑیاں بڑی گاڑیاں چھوڑ کر چھوٹی گاڑیوں پہ آ جانا چاہیے, یہ پروٹوکول ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ آپ جس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا آپ حکومت میں کا حصہ نہیں ہوتے اس وقت آپ کی جان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن جب آپ حکومتوں میں آتے ہیں تو آپ 4-4, 5-5 ڈالر لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو سیکیورٹی کے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے لیے تو واقعتاً کچھ پوزیشنز کے اوپر تو یہ شاید جائز ہو سکتا ہے, کوئی 1-2 منسٹر ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ معاملات ہوتے ہیں, جیسے انٹیریئر منسٹری ہے آپ کی, مے بی ڈیفنس منسٹر ہو یا کوئی اور 1-2 منسٹریاں ایسی ہوں, لیکن باقی منسٹرز کو اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان ڈالوں کی ماں سوائے اس کے کہ وہ ٹریفک مینٹین کریں اور ایک روب اور دبدبہ ہو منسٹرز کا. تو آسٹیرٹی میئرز جو نظر آئیں, یعنی جو جس سے عوام بھی سیٹسفائی ہو کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنی جو یہ پرتعیش زندگی ہے یا ہمارے حکمرانوں نے یہ جو لگژریس لائف ہے اس کے اندر تھوڑی سی کمی کی ہے اور ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کیا اپنے آپ کو, ہماری مشکلات کی وجہ سے ہماری جو مشکلات ہیں اس کے برابر آنے کی کوشش کی ہے. یہ والے لیول کے آسٹیرٹی میئرز جو ہیں وہ باہر طور ابھی نظر نہیں آ رہے. ویسے تو پرائم منسٹر صاحب ابھی خطاب کا کہہ رہے ہیں کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے, لیکن یہ جب کریں گے پرائم منسٹر جو خطاب کریں گے اس کے اندر پتہ چلے گا. لیکن آپ کے خیال سے کیا آسٹیرٹی میئرز جو اب تک صوبائی حکومتوں نے لیے ہیں وہ کافی ہیں یا مزید لینے چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. نوشاد بسم اللہ کریں کے پی سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ بالکل آسٹیرٹی میجرز ہونے چاہیے. اس وقت تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ 18 پروٹوکول کی گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں اور بالکل ختم کریں. ہمارے تو پرائم منسٹر نے بالکل یہ کہا بھی ہے, سارے کیبنٹ کو بھی کہا ہے اور باقی لوگوں کو بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنی جتنی جو اخراجات ہیں اور جو اپنے پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس کو آپ نے بالکل محدود کرنا ہے. جو نیسیسری ہے جو ضروری ہے بس وہ آپ نے استعمال کرنا ہے, باقی آپ کٹ ڈاؤن کریں. نوشاد دیکھیں یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پوری دنیا اس وقت اس جنگ کی لپیٹ میں ہے. اگر آپ کہیں کہ صرف مڈل ایسٹ اس کی جنگ کی لپیٹ میں ہے یا ساؤتھ ایشیا اس کی لپیٹ میں ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اس وقت ہر جو دنیا کی جو پاور ہے یا جو ملک ہے اس نے اپنی پوزیشننگ کسی نہ کسی صورت میں کر لی ہوئی ہے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس جنگ سے مبرہ ہو. یہ اس میں جو ہے بہت ساری جو حالات ہیں وہ مشکل ترین ہوں گے, نہ صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے. آپ نے دیکھا پیٹرول تو ایک چیز ہے, آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو دیکھا کس طرح سے اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے اور کس طریقے سے جو پورا نظام ہے دنیا کا, اکنامک جو نظام ہے, جو فائنینشیل جو ساری اس کی ٹرانزیکشنز اور ذاتیں ہیں وہ سب ہل کے رہ گئے ہیں. یہ اس لیے یہ کہنا کہ جی صرف پاکستان یہ کر لے یا پاکستان وہ کر لے, پاکستان تو اس وقت فائر فائٹنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو ہے نہیں اور ہمارے پاس گیس کے بھی جو ذرائع ہیں وہ محدود ہیں. ایک طرف سے یہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہیں, گیس کی سپلائی جو ہے قطر سے وہ بند ہو گئی ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں ہم کو مل کے منحصر القوم ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کوئی جمہوری حکومت جو ہے وہ عظمیٰ صاحبہ منحصر القوم تو کرنا ہے, لیکن عوام کے اوپر آئے. لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ایلیٹ ہے, کیونکہ یہ قاضی صاحب فرماتے ہیں یہ ایلیٹسٹ کیپچر ہے, یہ ایلیٹ کا کیپچر ہوا ہوا ہے. جو ہماری ایلیٹ ہے, جو ہماری اشرافیہ ہے یا ہمارا حکمران طبقہ ہے,
وہ جو زندگی گزارتے ہیں جس طرح سے گزارتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا, وہ عام آدمی کی طرح زندگی نہیں گزارتے. حالانکہ حکومت میں نہ ہوں تو پھر اپنی گاڑی جب اپنی استعمال کرنی ہوتی ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ سرکاری مہمان بنتے ہیں تو پھر وہ میں آپ کی بات اس حد تک تو میں اگری کروں گی کہ ہمیں سارے ایکسپینڈیچرز کٹ ڈاؤن کرنے ہیں, اس لیے کیونکہ عوام کے اوپر بہت زیادہ نہیں ڈال سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ جو یہ پیٹرول ہے اس کو ایک یکدم اس لیے بھی بڑھانا پڑتا ہے کہ اس سے کنزمپشن یکسر کم ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنا اور صرف میں یہ عظمیٰ صاحبہ پیٹرول کی پرائس بڑھے گی, ایک سیکنڈ میرا ایک سوال ضرور لے لیجئے اسی بات پہ, ایک سوال لے لیجئے پھر بتا دیجیے, صرف ایک سوال یہی لے لیجیے. دیکھیے پیٹرول کی پرائس بڑھے گی تو میرے جیسے کو تو پرابلم آئے گی, وہ تو پیٹرول کٹ کرے گا, لیکن جس ایلیٹ کی بات ہم کر رہے ہیں یا حکمران طبقے کی یا اشرافیہ کی بات کریں, ان کو شاید 1000 روپے لیٹر پیٹرول بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے پاس وہ طریقے ہیں کہ جس طریقے سے اگر 1000 کا پیٹرول ہوگا تو وہ 1000 کے حساب سے اپنا پروفٹ مارجن جو ہے وہ ادھر لے جائیں گے اور اتنا ہی وہ عوام کی جیبوں سے پھر بھی نکال لیں گے. سو میرے نزدیک پرائسز بڑھانے سے شاید آپ میری بات سنیں, آپ ریئلسٹک بات کریں, آپ کوئی کمیونسٹ سسٹم میں تو نہیں پاکستان چلا رہے ہیں, کمیونسٹ سسٹم نہیں ہے. یہ آپ کا سسٹم پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, فری مارکیٹ کی ڈیمانڈ سپلائی پہ یہ سسٹم چلتا ہے, اور ہماری اکانومی جو ہے وہ آپ کمیونزم کے لائنز پہ آپ نہیں چلا سکتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو کہیں جی آپ ہر چیز بند کر دیں, لوگ تو کریں گے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. لیکن حکومت کا فرض یہ بنتا ہے کہ جو بالکل جو ہمارا جو کمزور اور پسا ہوا طبقہ ہے, مثلا موٹر سائیکلسٹ ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ میں کے پی کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور ہمیں یہ پنجاب میں بھی کرنا چاہیے, اور یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ جو موٹر سائیکلسٹ ہیں ان کو تھوڑی سی آپ سبسیڈائز کریں, تھوڑا سا ان کی جو ہے ان کے سپورٹ میں اس وقت حکومت آئے تاکہ وہ سب سے زیادہ ان کو فیل ہوتا ہے. لیکن جو بڑی گاڑیوں والے ہیں, جو مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, وہ بھی اپنی کنزمپشن کم کر رہے ہیں. اور دیکھیں جو یہ حکومتی کھاتے میں سب کچھ جاتا ہے, یہ آج کی بات تو ہے نہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کب سے چلا آ رہا ہے, اور اس کو آج کہنا کہ جی یکسر ختم کر دیں تو تھوڑی ریئلسٹک بات کرنی پڑے گی. آپ کم کر سکتے ہیں, آپ کم کر سکتے ہیں, لیکن ہر چیز آپ یکسر نہیں, آپ پورا نظام لپیٹ تو نہیں سکتے نا. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا, کوئی تو ریئلسٹک بات کر لیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ کم کریں, اپنے خرچے کم کریں, اپنا الاؤنسز کم کریں, اپنے جو پیٹرول کے کوٹاز ہیں وہ کم کریں, لیکن آپ یکسر ہر چیز ختم نہیں کر سکتے. تھوڑے بہت سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا عظمیٰ صاحبہ. میں چاہ رہا ہوں فاروقی صاحب, اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. آپ فاروقی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. قوم کے ساتھ مل کے یہ سب کرنا ہے. اب کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کا ووٹ بینک اس طرح سے ڈسٹرب ہو. ٹھیک ہے فاروقی صاحب, نہیں ٹھیک ہے, یہ فاروقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کہہ لیں تو پھر وہ جو بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے. دیکھیے نوشاد, دو بڑی اہم باتیں ہیں. انڈیا میں پیٹرول کی پرائس کیوں نہیں بڑھی, اس کی وجہ ہے نا, وہاں 50 سے 74 دن کے لیے پیٹرول جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی اپنی کیپیسٹی ہے جو 50 سے 74 دن کی, پاکستان میں 28 دن کی ہے. اچھا, اب ان سے کو پوچھے یا کسی سے بھی پوچھے, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ان سے کو پوچھے انہوں نے آج تک ہماری 28 دن سے کیپیسٹی جو ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے 36 دن کی کر لی ہے, آپ نے بڑھائی کیوں نہیں ہے؟ اگر آج یہاں بھی پیٹرول ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی تو ہم فوری طور پہ اس کے جو منفی اثرات ہے یہ پبلک تک نہ جانے دیتے. دوسری بڑی بات کیا ہے؟ دوسری وہ یہ ہے کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی میں سب سے بڑی جو دھچکا انڈیا کو لگ رہا تھا وہ ٹرمپ کی طرف سے لگ رہا تھا. پر انڈیا کی حکومت کیسے یہ آمادہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ٹرمپ کو کہ وہ 1 مہینے کے لیے رعایت دے کہ آپ جا کے رشیا سے تیل سستا خرید لیں. بھئی ہم دیکھیے, ہم نے دیکھیے نا, ہم نے ٹرمپ کے ساتھ, ہم نے امریکہ کے ساتھ, ہم اس کے ہر بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں, ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور تعریفیں کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں. اور اتنی تعریفیں کرنے کے باوجود کیا ہمیں ٹرمپ سے کوئی ایسی رعایت نہیں مل سکتی تھی؟ آج دیکھیے ہمارا سب سے بڑا کرائسس نوشاد صاحب کیا ہے کہ ہم ایران سے نہ گیس لے سکتے ہیں نہ پیٹرول لے سکتے ہیں. اگر ایران سے ہم گیس اور پیٹرول لے سکتے ہوتے, اور ٹھیک ہے امریکہ کی پابندیاں ہیں, پر امریکہ کی رشیا کے وجہ سے انڈیا پہ پابندیاں تو تھیں, انہوں نے وہ کیسے اپنی پابندیاں ختم کروا لی. آج ہم صرف ایک کام کر لیں
کہ ہم سستا پیٹرول جو ہے جہاں سے ملتا ہے، اس کے لیے اگر رشیا سے بھی ملتا ہے، اگر ہم اس کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم نے رشیا سے پیٹرول منگوانا شروع کیا، لیکن پھر یہاں پہ کیا ڈرامہ شروع ہو گیا، اس پیٹرول کا معیار وہ نہیں ہے جو کہ پہلے سے ہے. یہ سارے کا سارا ریفائنریوں کا کبھی چکر، کبھی پیٹرول کے معیار کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے لے آتے ہیں. لیکن انڈیا نے 2 سٹیپ لیے ہیں، جو وہاں پہ سٹیپ لیے گئے ہیں ان سٹیپس کی وجہ سے وہاں کے عوام کو فائدہ ہوا ہے. یہ ابھی بریک پر جب ہم جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آ کر ہم بات کریں گے جو اس وقت موجودہ جنگ کی حالت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان نے سعودی عرب سے جو ڈیمانڈز کی ہیں، جو کوشش کر رہا ہے پاکستان کے جس قسم کی رعایتیں پاکستان کو مل سکیں، اگر وہ ملتی ہیں تو پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور پاکستان کیسے سروائیو کرے گا، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان نے جو 10 سال کا ڈپازٹ جو $5 ارب کا ہے اسے ایکسٹینڈ کرنے کی، اور $5 ارب کی جو آئل فیسلٹی ہے، یعنی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل یا سستی سہولت جو لینے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان نے درخواست کی ہے سعودی عرب سے. پیٹرول کی جو پرائسز 55 روپے فی لیٹر بڑھائی گئی ہیں، میری اطلاعات کے مطابق اس کے اندر ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ IMF اس وقت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اس ایکسٹینڈڈ فیسلٹی کی جو اس نے دے رکھی ہے $7 ارب کی، اور اس کے اندر چونکہ سارا کچھ پاس آن کر دیا گیا ہے کنزیومر پر، اس لیے کیونکہ IMF یہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس کو سبسیڈائز نہ کرے یا اپنے پہ برڈن نہ لے، کیونکہ ہمارے جو محصولات ہیں چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہوں یا ادروائز ہوں، ان میں بھی شارٹ جسے کہتے ہیں ان کی وہ کمی کا سامنا تھا. تو ابھی چونکہ محصولات اس لیول پہ ہم نے کلیکٹ نہیں کر سکے، اور خیال ہے کہ اس مالیاتی سال کے آخر میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں کمی کا سامنا رہے، اس لیے بھی جو IMF ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کا جو اس کا برنٹ ہے وہ اپنے اوپر نہ لے یا حکومت کے اوپر نہ لے، کیونکہ اس سے پھر آگے جو بجٹ ہے، آئندہ بجٹ ہے، اس کے اوپر پرابلم آئے گی. یہ ایک اس کی ٹیکنیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے. خیر یہ اب ہم اس پہ کافی بحث کر چکے. میں چاہوں گا کہ اب اس وقت جو سچویشن ہے، یہ جو فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان لینے کی کوشش کر رہا ہے فیسلٹی، اس سے کچھ حد تک تو مدد ہوگی، لیکن جو اوورآل پاکستان کے مسائل ہیں، چونکہ ہماری اکانومی اتنی، جس طرح ابھی آپ نے یہ جو آئل کی ریزروز رکھنے کا معاملہ ہے، اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے، اس کے اوپر بڑی پچھلے 15-20 سال سے تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم بحث کر ہی رہے ہیں، بات ہی کرتے ہیں، لیکن ہماری کبھی اتنی اکانومی اسٹرانگ ہوئی نہیں کہ ہم جو ہے یہ اس لیول پہ چلے جائیں کہ ہم 70 دن کا یا 50 دن کے پیٹرول کی سٹوریج کی بات کریں. تو یہ کیا امپیکٹ آئے گا اب اس جنگ کے بعد؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں فیسلٹی مل جاتی تو کتنا ریلیف مل سکتا ہے، اور پھر اس سے ہم جو ہے آگے کس پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیں نشاط صاحب، پاکستان جیسا ملک جب بھی، یا پاکستان اور اس جیسے جو باقی ممالک ہیں، جب بھی ٹیک آف کی پوزیشن میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی دھچکا لگ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے جو پالیسیز بنائی ہوتی ہیں وہ پالیسیز ایک دفعہ پھر آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اب جو IMF کا پریشر ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ مالیاتی ڈسپلن کا ہے، فائنانشیل ڈسپلن کا معاملہ ہے. جب سبسڈی پہ کوئی کسی ملک کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے مطابق پھر آپ IMF سے لون نہیں لے سکتے. آپ نے تو سبسڈیز جو ہیں وہ واپس لینی ہے، آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسٹیٹ کوئی چل بھی نہیں سکتی ایسے. ہمیں جو پرائسز اس وقت مارکیٹ میں ہیں پیٹرول اسی کے مطابق ملنا ہے، ہمیں جو بھی چیز امپورٹ کرنی ہے اس پہ ملنا ہے. ہمیں صرف جو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا آپ لانگ ٹرم پالیسی ایسی رکھتے ہیں جس میں آپ پاکستان کی جو درآمدات اور برآمدات کا توازن ہے اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو چلانے کی جو پالیسی اختیار کر رکی ہے وہ ترسیلات زر پہ ہے، کہ آپ کو باہر سے پیسہ آیا. حکومت اپنا خرچہ میں نے بتایا نا کہ میں بتا رہا ہوں کہ دو چیزیں یہی ہے نا کہ آپ نے ترسیلات زر آپ کو کتنی ملی تو آپ نے کہا جی یہ ہمیں اتنا پیسہ مل گیا. اس کے علاوہ آپ IMF سے لون لیتے ہیں. ابھی آپ کو یہ یاد رکھیے $55 کروڑ کا ایک لون پاکستان کو چاہیے تھا. اس پہ پاکستان نے چائنا کی اوپن مارکیٹ سے وہاں لون لینا چاہا. وہ وہاں پہ یہ ایشو آ گیا کہ کیونکہ آپ کا جو کریڈیبلٹی جو بنانے والی جو کریڈیبلٹی دیتی ہیں انٹرنیشنل جو ادارے دیتے ہیں وہاں آپ اس سے تھوڑا لو تھے، اس لیے آپ کو پرائیویٹ طور پہ زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ بھی وہ لون نہیں مل سکا. اچھا ابھی قطر کی پالیسی تبدیل ہوگی ٹورڈز پاکستان، ابھی UAE کی پالیسی. ہمیں مان لینا چاہیے اس بات کو کہ جہاں نئے گروپس بن رہے ہیں، نئے حلقے بن رہے ہیں، نئے دوست بن رہے ہیں، وہاں ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہاں ہم ان سے محروم بھی ہو رہے ہیں. آپ نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا تو سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کی جو دفاعی معاہدہ کیا اس کی ہمیں بڑی بھاری قیمت پے کرنی پڑ رہی ہے. ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ ہم سے اتنے خوش نہیں رہے،
وہ جو ہمارا قرضہ ریشیڈیول کرتے تھے ہمیں انہوں نے ایک دفعہ 2 مہینے کے لیے کیا, یو اے ای نے ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے کیا, اور اب انفارمیشن یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے یا وہ مشکل میں ہم وہاں پہ ہیں. اچھا, اب سعودی عرب سے ہمیں جو جس چیز کی ضرورت ہے, بالکل اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے وہ قرضے کو ریشیڈیول کریں, نمبر 1, اور نمبر 2 جو ڈیفر پیمنٹ پہ جو پیٹرول مصنوعات کی فراہمی ہے وہ ہمیں کی جائے. ہمیں اس وقت اس کی ضرورت ہے, ہمیں اس ضرورت سے باہر نکلنا ہے. اس باہر نکلنے کے لیے, اس سے باہر نکلنے کے لیے, اس سے نکلے بغیر آپ ملک کو اس کی داخلی سلامتی, اس کی جو بیرونی سلامتی ہے, کوئی بھی سلامتی جو ہے آپ اس کو میچور نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ ڈیپینڈنسی اپنی جو ہے یہ کم نہیں کر سکتے. سعودی عرب ہمارا دوست ہے, آپ سعودی عرب کے ساتھ ہم ایک معاہدے میں گئے, لیکن اس معاہدے میں جہاں آپ رعایتیں دے رہے ہیں وہاں آپ رعایتیں لے بھی رہے ہیں, پر رعایتیں جب آپ ایسی لیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا سے مشکل حالات آئے, اب آپ کو بغیر سعودی عرب کی اس امداد کے آپ اپنے معیشت کو آگے نہیں چلا سکتے. ہمارے لیے جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ جو نیا بجٹ آنے والا ہے یہ ہے. اس بجٹ میں عوام کے ساتھ اب دیکھیے ذرا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آج ہیں, خدا نخواستہ اگر وہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ طویل ہوتی ہے تو ہماری جو معیشت ہے اس کا کچومر نکل جائے گا. آپ سمجھے کہ ہم نے جتنی تھوڑی بہت ترقی کی, جتنا تھوڑا بہت استحکام لیا, وہ ہمارا سارا استحکام واپس آ جائے گا, ڈرین چلا جائے گا. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کووڈ کے دنوں میں یہ معاملہ اس طرح نہیں تھا کہ معیشت کو چلانے میں عمران خان کامیاب ہو گئے تھے. کووڈ کے دنوں میں انٹرنیشنلی اور عالمی مالیاتی اداروں نے ان ملکوں کو جن کی معیشتیں خراب تھیں, ان ملکوں کو انہوں نے ڈونیشنز دیے, انہوں نے فنڈنگ کی. بس انٹرنل جو اکنامک سچویشن بھی اتنی بری نہیں تھی. ہاں, پاکستان کو بھی انہوں نے فنڈنگ کی تھی. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمیں کلائمیٹ کے ایشو پہ بھی ہمیں فنڈنگ کا وعدے بھی ہو, ہمیں فنڈنگ ملی بھی تھی. آج یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دونوں نہیں ہیں. اس جنگ کا جو نتیجہ ہے, جو دنیا کے کسی بھی ملک اور دوسرے کسی ملک کو برے طریقے سے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے, ویسا ہی پاکستان کے لیے ہے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ, اور جیسے ابھی بڑا اہم دورہ جو ہے یہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کا دورہ, کیونکہ انہوں نے جس لیول پہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں وہاں ہمارے لیے دیکھیے بہت سے خدشات باقی بھی ذہن میں آ رہے ہیں. لوگ یہاں سوچتے ہیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, تو کیا پاکستان اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے جا رہا ہے؟ میرا اپنا یہ یقین ہے کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا, بلکہ جو دوست ممالک ہمارے دونوں ہیں ان دونوں کے درمیان اگر ابھی تو سالسی کی کوشش ہی ہو رہی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا. آپ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے لیے جو فیوچر ہے, نیئر فیوچر بھی, اور جو اگلا جو دور آنے والا ہے اس پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں ہم ہمیشہ اس خیال میں رہتے تھے کہ اسرائیل کا ہم سے کیا لینا دینا, لیکن وہاں پہ جو بڑی کھلے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا اور ترکی کا ایک الائنس بن رہا ہے, اور سعودی عرب اور ترکی کے اس الائنس پہ پاکستان کی ایٹمی قوت جو ہے اس کا تعاون ہے. اچھا, اب جب انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر لیا, جسے اسلامی نیٹو کہا جا رہا ہے, جب انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر لیا, جب اس پہ ڈسکشن شروع کر دی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں ان ملکوں کو اپنے معاشی اور سیکیورٹی کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو مشترکہ رکھنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے مفادات کو واچ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے قاضی صاحب, یہ جو اس وقت سچویشن ہمارے سامنے ایٹ ہینڈز ہے, جو جنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے, جو سچویشن ہے یہ ساری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو اکنامک پوزیشن ہے یقیناً وہ بہت بری ہے. حکومت اس وقت بھی لوکل جو ہمارا جسے کہتے ہیں کہ داخلی جو قرض ہے, جو ہم مقامی بینکوں سے قرض لے رہے ہیں, اس وقت بینک سارے جو ہیں بڑے خوش ہیں کیونکہ وہ حکومت کو قرض دیے چلے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ قرض پہ چل رہی ہے. کوئی جو بیسک پرنسپل جو جسے کہتے ہیں نا, یا فاؤنڈیشن کے اندر جو انفراسٹرکچرل چینجز ہیں جو IMF ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے, وہ بہت وسیع پیمانے پر نہیں ہو سکی. کچھ ہوئی ضرور ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہو سکی جس لیول کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور ہونی چاہیے. اس سچویشن میں پاکستان کا جو آئندہ بجٹ ہے, اب یہ اس جنگ کے تناظر میں خاص طور پر وہ خاصی مشکلات اس پہ آ سکتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے کیا وہ اس کو کوپ اپ کر لے گی؟ دیکھیں نشاط صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہے کہ جو بہن نے بات کی کہ فری مارکیٹ اکانومیز کی انہوں نے بات کی, تو فری مارکیٹ اکانومیز تو کہیں پہ یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی کرائسس میں جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ پیٹرول استعمال کرنا کم کر دے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اکانومی کا پہیہ روکنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انڈسٹری بند کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لاجسٹکس کو روکنا چاہ رہے ہیں.
تو اگر یہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ ڈیمانڈ اس لیے کم کر دیں کہ لوگ جو ہے ان کی اکنامک جو گینز ہیں وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پالیسی کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سعودیہ سے آپ پیسے لینے کے لیے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اکانومی کو اس رول اوور کی بھی ضرورت ہے اور اس پیٹرول کی بھی ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ہمیں اس کی اس ٹائم پہ اشد ضرورت ہے۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی کہ ہم یہ ابھی مجھے ایز اے پاکستانی نوشاد بھائی اس طریقے سے فیل ہو رہا ہے جس طرح ہم ایک ہائرڈ ملٹری ہیں، ایک ہائرڈ نیشن ہے جو اس ٹائم سعودیہ کے پاس چلے گئے ہیں کہ بھائی ہم ایران کو جو ہے تمہارے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہم ایران کو تمہارے خلاف حملہ نہیں کرنے دیں گے اور تم اب ہمیں پیسے دے دو۔ اور اسی طریقے سے ہم ہلکی پھلکی ایران کے ساتھ بھی ہلکی پھلکی ڈھولکی لگا دیں کہ جناب آپ نے سعودیہ پہ حملہ نہیں کرنا بیکاز ہمارا ایک میوچل پیکٹ ہے ان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بھی بڑی عجیب سی ہوگی ہوئی ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ گورنمنٹ بڑے ڈراسٹک قسم کے آسٹیرٹی میجرز لیتی، پرائم منسٹر وہاں پہ جانے سے پہلے اپنی پبلک کو ایڈریس کرتے اور وہ سب سے پہلے یہ کہتے کہ ہم نے اپنی تمام جو تنخواہیں ہیں، تمام میں بھی ممبر پارلیمنٹ ہوں، تمام ممبر پارلیمنٹ کی جو سیلریز ہیں وہ ہم نے ڈسکنٹینیو کر دی ہوئی ہیں، ہم نے تمام ممبر پارلیمنٹ سے اور منسٹر سے ان کی گاڑیاں واپس لے لی ہیں، ہم نے بیوروکریسی کی تمام جو فیول لیمٹس تھیں ان کو ختم کر دیا ہے، کرٹیل کر دیا ہے۔ اور دیکھیں آپریشنل ڈیوٹیز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام کرنے کا اپنا کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیس کا پیٹرول واپس لے لیں، لیکن یقیناً جو لوگ دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو ورک فرام ہوم کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ان کی مراد بھی واپس لینی پڑیں گی۔ اور میں جو بہن نے کہا کہ سی ایم صاحب نے کے پی کے نے موٹر سائیکلز پہ دیا، تو دیکھیں قاضی صاحب یہاں محکمہ زراعت بھی بہت سارے آپریشنل کام کرتا ہے، یہاں ہر محکمے نے کہنا ہے میں آپریشنل کام کر رہا ہوں۔ سوال کھڑا ہوتا ہے، میں معذرت چاہوں گا، میں نے آپ کو ٹوکا، سوال کھڑا ہوتا ہے ایز اے پاکستان، میں نے آپ کو ٹوکا، معذرت چاہوں گا، ہمارے یہاں تو محکمہ زراعت بھی بہت سارے آپریشنل کام کرتا ہے۔ یہ دیکھیے مسئلہ یہ بننا ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے یہ نہیں ماننا کہ وہ آپریشنل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ محکمہ زراعت کے سارے ملازم ہیں، ہاں جی سب محکمہ زراعت کے ملازم ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے اس وقت جو سچویشن ہے نشاط بھائی، اگر آپ نے کرائسس سچویشن میں کرائسس ڈیسیژنز لینے ہیں تو اس میں پھر آپ کو یہ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی۔ یہ اگر آپ آج نہیں ڈرا کریں گے تو پھر ایز اے نیشن آپ کب ڈرا کریں گے؟ جب آپ ختم ہو جائیں گے، جب آپ کا ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جائے گا۔ آج دیکھیں نا $24 ارب کا آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ تو بجٹ کی بات کر رہے ہیں، میرا تو سوال یہ ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ اس $24 ارب کو کہاں لے کر جائیں گے؟ آئی ایم ایف سے تو آپ کو $1 سوا ارب مل جانا ہے، $5 ارب کا آپ رول اوور لے لیں گے تو بقایا پیسوں کا کیا ہوگا؟ آپ کا پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے، بجلی مہنگی ہونے سے، گیس مہنگی ہونے سے انڈسٹری پہلے بند ہو چکی ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ موٹر بائکس کو تو صرف سبسڈی نہیں دینی، سبسڈی تو آپ کو پھر ٹیکسی والے کو بھی دینی ہے، سبسڈی تو آپ کو رکشے والے کو بھی دینی ہے، سبسڈی تو پھر آپ کو ہر محکمے کو اور ہر آپ کو طبقے کو دینی ہے تاکہ آپ کی ویل چل سکے، آپ کی اکانومی چل سکے۔ جب تک آپ کی معیشت نہیں چلے گی، آپ کا ملک اس کرائسس میں، یہ جنگ لمبی چلنے والی ہے۔ امریکنز نے بھی اس کو کلیئر کر دیا ہے، اسرائیلیوں نے بھی اس کو کلیئر کر دیا، اور جو ایران نے جس طریقے سے اس پہ ری ایکٹ کیا ہے اور جس میں کہتا ہوں کہ پرسیورنس کے ساتھ وہ اس جنگ میں اترے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ہار نہیں ماننے والے۔ تو دیٹ مینس کہ یہ ایک لمبے عرصے تک یہ طویل ایک جنگ جانے والی ہے۔ تو اس طویل جنگ کے حوالے سے ہمیں آج کرائسس ڈیسیژنز لینے پڑیں گے، اور میں پھر نوشاد صاحب ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آسٹیرٹی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور you have to take some drastic austerity measures۔ آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی۔ کوئی ڈپارٹمنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ وہ آپریشن ڈیوٹی کر رہا ہے، یہ چیف ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آپریشن ڈیوٹی پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کون نہیں بیٹھے ہوئے، کن کا پیٹرول کرٹیل کرنا ہے، کن کی مراعات کو کرٹیل کرنا ہے، اور یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، کر لیں گے اتنے جلدی ہم اپنی غریب عوام کے اوپر بوجھ کم ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، آ گیا آپ کا پوائنٹ۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم چونکہ پروگرام پھر وہ جو ہے وہ ڈراسٹک اس کی طرف ہی چلا گیا ہے، آسٹیرٹی کی طرف ہی ڈیبیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً میں اور آپ اور عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے اس سب سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خیال یہ ہے کہ یہ جس طرح ابھی قاضی صاحب نے کہا کہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو پھر جس قسم کے فیئر عام آدمی کے ذہن میں ہیں اس کی وجہ سے ہر عام آدمی کا یہ کنسرن ہے۔ تو میں چاہوں گا اسی پہ بات کر لی جائے۔ عظمیٰ صاحبہ، یہ جو ڈراسٹک آسٹیرٹی میئرز کی بات کی جا رہی، کیا حکومت وہ لینے کو تیار ہے، لے سکتی ہے، لینا چاہتی ہے؟ کیونکہ آپ کمیونزم کی طرف نہ بھی جائیں، کمیونسٹ نہ بھی ہوں، لیکن جو فری مارکیٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ جو کام کر سکتے ہیں، آپ صرف اگر قرض لے کے حکومت چلائیں گے، ریمیٹنسز پہ بیس کریں گے، آپ فنڈامنٹل چینجز نہیں کریں گے، انفراسٹرکچر چینجز نہیں کریں گے، تو الٹیمیٹلی آپ سمارٹ گورنمنٹ پہ نہیں جا سکتے۔ جب تک آپ سمارٹ گورنمنٹ پہ نہیں جائیں گے،
تب تک آپ یہ جو ہے اپنے للے تللے ختم کیے بغیر اگر سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں تو وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا کہ جب کبھی پرابلم آئے گا پھر ہمارے ہاتھ اسی طرح بندے ہوں گے کیونکہ ہم نے اپنے لیے ایکچولی کوئی انویسٹ کیا نہیں ہے. آنے والے وقت کے لیے فیوچر کے لیے ہم انویسٹ نہیں کر پاتے. جب تک وہ نہیں کریں گے ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پائے گی. تو کیا ڈراسٹک آسٹیرٹی میئرز لینے چاہیے اس وقت حکومت کو؟ لے گی حکومت؟ دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھ کے ڈگڈگی بچانا جو ہے وہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کیونکہ آپ نے خود تو کچھ کرنا نہیں ہے. میں ذرا قاضی صاحب سے پوچھتی ہوں کہ انہوں نے KP میں کیا کیا ہے. کیا انہوں نے ساری گاڑیاں بند کر دی ہیں, پیٹرول کے کوٹے بند کر دی ہیں, سارے پروٹوکول کی گاڑیاں جو ہیں ان کو سیز کر لیا ہے, سارے ڈپارٹمنٹس کی جو پیسے ہیں وہ وڈرا کر لیے ہیں؟ ذرا بتائیں نا, اس کا جواب دیں. اگر تو یہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا ہے, کیونکہ بات ساری یہ ہے کہ خالی فیڈرل گورنمنٹ کے تو ہاتھ میں کچھ زیادہ چیز ہے نہیں. NLC ایوارڈ کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو فنڈز ہیں وہ تو صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں نا. صوبے خود مختار ہیں. صوبے ہر صوبہ جو ہے اس کو بے تحاشا فنڈز جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. تو ذرا بتا دینا انہوں نے کیا کیا ہے. یہ جو 7-8 ڈاکٹر اڈیالہ میں بیٹھ کے ڈیلی بانی صاحب کا معائنہ کرتے ہیں, ان کو بھی کٹ ڈاؤن کریں. ایک ڈاکٹر کافی ہونا چاہیے. میری اگر آنکھ خراب ہو تو میں تو ایک ڈاکٹر ہی میرا دیکھے گا نا, تو میں 15 ڈاکٹر سوری ڈیلی مجھے اب آپ خوراک کی طرف نہ چلے جائیے, بانی کی خوراک بھی جو ہے اس کے اوپر بھی کٹ لگائیں. یہ دیسی گھی اور سارا کچھ بند کرے نا, سارا کچھ تماشا لگایا ہوا ہے. تو اپنے لیے تو ان کے جو ہے پیمانے کچھ اور ہیں, باقیوں کے لیے پیمانے بالکل ان کے اور ہوتے ہیں. ارے بھائی پاکستان کی اکانومی کا سب کو پتہ ہے کہ کہاں پہ تھی, ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھی, جہاں سے اس کو واپس لایا گیا ہے. ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, ہم انڈیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن انڈیا نے بڑی یہاں پہ ہوشیاری دکھائی ہے کہ انہوں نے امریکہ کی سینکشنز وغیرہ کے تھرو ایک راستہ نکال لیا ہے, اور رشیا سے انہوں نے پیکٹ کر لیا کہ رشیا سے ہم بھی نکال لینا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی ہمیں بھی اس طرح کی دیکھیں, یا تو چائنا سے کوئی ڈیل کرنی چاہیے یا سعودی عربیہ سے. آلریڈی ہم ڈیفرڈ پیمنٹس پہ تیل وہاں سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا عظمیٰ صاحبہ. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے کیا حالات ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ یہ نہ سمجھیں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا, خالد فاروقی صاحب آپ کا بھی, قاضی اکبر صاحب آپ کا بھی. ناظرین یہ بات طے ہے کہ ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں انہیں ڈراسٹکلی کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. وہ جس طرح سے بھی کریں, ہمیں اپنے اخراجات ہم کم کریں گے, اپنی آمدن کے ایکول لائیں گے, اپنے یہ جو ہمارا جو ڈیفیسٹ آتا ہے اس کو ختم کریں گے, چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ہو, چاہے بجٹری ڈیفیسٹ ہو. جب تک ہم اپنی معیشت کو خود سے اس کو اس سطح پر نہیں لے کے آئیں گے جہاں پہ اس کو ہم ایزیلی ڈرائیو کر سکیں اور انویسٹمنٹ کر سکیں فیوچر کے لیے, اس وقت تک ہمارے ہاں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. انفراسٹرکچر جو چینجز ہیں وہ بہت ضروری ہیں معیشت کے اندر. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.